قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ حضرات خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور مبارک میں تراویح 20 رکعات ہی پڑھی جاتی رہی ہیں۔ علامہ محمد یوسف رجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 رکعت تراویح کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے 3 حوالہ جات نقل فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ تراویح میں 20 رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائض اور واجبات کی تکمیل کے لیے مشروع ہوئی ہیں، اور فرائض پنجگانہ وتر سمیت 20 رکعات ہیں، لہذا تراویح بھی 20 رکعات ہوئی ہیں تاکہ مکمل اور مکمل کے درمیان مساوات ہو جائے۔ نمبر 2، علامہ منصور بن یونس حملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 20 تراویح میں حکمت یہ ہے کہ سنن موقدہ 10 ہیں، 2 صبح کی، 4 قبل الظہر، 2 بعد الظہر، 2 بعد المغرب۔ پس رمضان میں ان کو 2 چند کر دیا گیا کیونکہ وہ محنت و ریاضت کا وقت ہے۔ نمبر 3، حکیم الامت حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امر کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی 20 رکعتیں قرار دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ سے لے کر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ اور سلف صالحین کے دور میں تراویح 20 رکعت ہی پڑھائی جاتی تھی، اور کوئی ایک بھی نہ اس کا منکر رہا اور نہ اس کے بدعت ہونے کا کسی نے فتویٰ دیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد خود روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدعت ایجاد کی اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل۔ وہ بھی اور تمام انصار مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعت کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اگر 20 رکعت تراویح بدعت ہوتی جیسے کہ غیر مقلدین حضرات کا فتویٰ ہے تو کیا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو معیار حق ہیں اور معیار ایمان ہیں وہ اس پر عمل کرتے؟ حاشا وکلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ 13 صدیوں تک سلف صالحین میں سے کوئی ایک بھی 8 رکعت تراویح کا قائل نہیں تھا، اور نہ کسی نے پڑھی اور نہ ہی 20 رکعت پر کسی نے نکیر فرمائی۔ 1284 میں ایک غیر مقلد عالم نے 8 رکعت کا فتویٰ جاری کیا۔ اس وقت سے آج تک کہیں بھی چاہے حرمین شریفین ہو یا کوئی اور جگہ غیر مقلدین کے سوا کوئی بھی 8 رکعت کا قائل نہیں ہے۔ حرمین شریفین میں شروع سے آج تک 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ تراویح ترویحہ کی جمع ہے، یعنی اطمینان سے پڑھے جانے والی نماز۔ ہر 4 رکعت کو ایک ترویحہ کہتے ہیں۔ 5 ترویحہ یعنی 20 رکعت تراویح 10 سلاموں کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں رمضان مبارک کے مہینے میں حضرات صحابہ تابعین 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور وہ 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں شدت قیام یعنی طول قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھی پر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اس حدیث کے صحیح ہونے پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے۔ 20 رکعت تراویح پر صحابہ علماء امت کا اجماع ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں لوگوں کو تراویح باجماعت پڑھنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد تراویح کی پہلی عام جماعت تھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھتے دیکھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کے عمل کی بنا پر اکثر علماء کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے۔ علامہ بن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ سب سے پہلے اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ علامہ ابن تیمیہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائی۔ اس لیے جمہور علماء کے نزدیک یہی سنت ہے، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مہاجرین اور انصار کی موجودگی میں 20 رکعت تراویح پڑھائی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، جب کبار صحابہ اور خلفائے راشدین 20 رکعت تراویح پر متفق ہو گئے تو اس سے بڑھ کر کون سی قوی ترین دلیل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو سب سے زیادہ جاننے والے وہی حضرات صحابہ تھے۔ جب انہوں نے 20 رکعت کے علاوہ کے قول و عمل کو ترک کیا تو معلوم ہوا کہ 20 رکعت کے سلسلے میں ان کے پاس قوی ترین ثبوت موجود تھا، اور اہل حدیث حضرات جو 8 رکعت تراویح کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ تہجد اور تراویح میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ تہجد اور تراویح میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد پوری رات پڑھنے کی نفی کرتی ہیں، جبکہ تراویح سحر تک پڑھی گئی ہیں۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بعض روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 یا 3 روز تراویح کی باقاعدہ امامت بھی فرمائی تھی، لیکن صحابہ کے شوق اور جذبہ کو دیکھتے ہوئے تیسرے یا چوتھے روز امامت کے لیے تشریف نہ لائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجر مبارک کے باہر انتظار کرتے رہے، اور اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو نہ گئے ہوں۔ بعض صحابہ کھنکھارنے لگے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائیں، اگر فرض کر دی گئی تو تم ادا نہیں کر سکو گے، لہذا اے لوگو اپنے گھروں میں ادا کرو۔ 20 رکعت تراویح ادا کرنا صحابہ کرام کا بھی معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باجماعت 20 رکعت تراویح کا اہتمام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کروایا تو ان پر کسی نے نکیر نہیں کی، بلکہ تمام صحابہ کرام نے باجماعت تراویح کے اہتمام پر اتفاق کیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع سے لے کر آج تک تمام فقہائے کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور تمام فقہاء کے نزدیک تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور بلا عذر اس کا تارک گناہ گار ہوگا، اور 20 رکعت تراویح کا انکار نصوص شریعت سے ناواقفیت، جمہور فقہاء کرام کی مخالفت اور گمراہی ہے۔ نیز 20 رکعت سے کم رکعت ادا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو اپنے احکام اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔